راضی ہو کر نہیں کہیں گے یا اللہ بس کر کافی ہے۔ تو محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خوش ہو گیا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا خوش کیوں ہے آپ؟ اتنا خوش، آج سے پہلے ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اے میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو عطا کرتا رہوں گا جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری ساری امت جہنم سے نکل کر جنت میں نہ چلی جائے۔ میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر نبی کو، ہر پیغمبر کو، ہر رسول کو کہ ایک ایسی دعا فرمایا کہ جو دعا بھی مانگے ان تمام دعاؤں میں سے ایک دعا میں ضرور قبول کروں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء علیہ السلام 1,24,000 کم بیش انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی دعائیں مانگ لی دنیا میں، لیکن میں نے جمع کر کے رکھ دی۔ میں نے وہ دعا نہیں مانگی، کل قیامت والے دن اپنے پروردگار سے کہوں گا اے میرے پروردگار 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی آپ نے ایک ایک دعا قبول کی، لیکن میں نے دنیا کے اندر جو آپ نے ایک دعا کا اختیار دیا تھا وہ دعا میں نے نہیں مانگی تھی، میں نے جمع کر کے رکھ دی تھی۔ اے میرے پروردگار حشر کے میدان میں کھڑے ہو کر آج میں وہ دعا مانگتا ہوں، اے میرے پروردگار میری وہ دعا قبول فرما۔ وہ دعا کیا ہے؟ اے میرے پروردگار میری ساری امت کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما۔ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگیں گے، اپنی اولاد کے لیے نہیں مانگیں گے، اپنے اہل بیت کے لیے نہیں مانگیں گے، اپنے صحابہ کے لیے نہیں مانگیں گے، بلکہ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے مانگیں گے، پوری امت کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کی قدر کیا کرو، اپنے والدین کا احترام کیا کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کاش میری والدہ زندہ ہوتی، میں نماز پڑھ رہا ہوتا، نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری والدہ پکار کر کہتی اے محمد، تو میں نماز توڑ کر جواب دیتا لبیک یا امی، اے میری والدہ، اے میری ماں میں حاضر ہوں، نماز پورا کرنے کا بھی انتظار نہ کرتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کا اتنا حق ہے اپنی اولاد پر، اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کے حقوق ادا کرے۔ اسی لیے فرمایا اپنے والدین کو عزت دو، والدین کا احترام کرو۔ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر میرے بعد ایک آدمی آئے گا جو قرن قبیلہ سے ہوگا، اس کا نام اویس ہوگا، اس سے دعا کرا لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی والدہ کی اتنی خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی ہے کہ جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ رد نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں فرماتے، فوری دعا قبول فرما لیتے۔ اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے عمر، اے علی، جب وہ اویس آئے اس سے اپنے لیے دعا ضرور کرانا، اس سے اپنے لیے دعا ضرور کرانا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حج کے موقع پر تشریف لائے۔ حج میں لوگوں سے فرمایا جو لوگ یمن سے آئے ہیں وہ سارے لوگ کھڑے ہو جائیں۔ کافی سارے لوگ کھڑے ہو گئے۔ پھر فرمایا جو حضرات قرن قبیلہ سے ہیں وہ کھڑے رہیں اور باقی بیٹھ جائیں۔ سارے بیٹھ گئے، ایک آدمی کھڑا رہا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے بندے
کیا آپ قرن قبیلہ سے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا اویس بھی آیا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا اویس میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے، وہ پاگل ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ پاگل نہیں، تو پاگل ہے۔ پوچھا کہاں ہے؟ مجھے عرفات کے میدان میں اپنا اونٹ چرانے کے لیے گیا ہوا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور دوڑ لگا دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہاں جا رہے ہیں؟ اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ، اتنی بڑی سلطنت کے مالک کہاں دوڑتے جا رہے ہیں؟ جب عرفات کے میدان میں پہنچے، ایک درخت کے نیچے دیکھا کہ سائڈ پر اونٹ چل رہا ہے، اور اویس کرنی رحمت اللہ علیہ درخت کے نیچے کھڑے ہو کر نفل پڑھ رہے ہیں۔ دونوں حضرات جا کر قریب بیٹھ گئے۔ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ کئی لوگ آئے بیٹھے ہیں، نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں مزدور ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ نام بتا جو تیری ماں نے تیرا رکھا ہے۔ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرا نام اویس ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھنے لگا آپ کون لوگ ہیں میرا اس طریقے سے انٹرویو لے رہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے لگے، ان سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بول پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب اور یہ عمر بن خطاب ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ، مسلمانوں کے بادشاہ، مسلمانوں کے امیر المومنین۔ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ معافی مانگنے لگے، معذرت کرنے لگے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ امیر المومنین ہیں، مجھے معاف کر دینا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا معذرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں کیسے دعا کروں؟ میں ایک فقیر بندہ ہوں، مزدور بندہ ہوں، اور آپ صحابہ ہیں، پیغمبر کے صحابہ جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بنے، میں آپ کے لیے دعا کیسے کروں؟ بلکہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ اویس کرنی آئے گا، اس سے اپنے لیے دعا کرا لینا۔ کیوں کہ اس نے اپنی والدہ کی خدمت اتنا زیادہ کی ہے، اتنا زیادہ کی ہے کہ جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا، اس کی دعا کو خالی واپس نہیں کرتا، فوراً اس کی دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ رونے لگ گئے، رونے لگ گئے۔ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کی دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں؟ کیا حج ادا کرنے کی وجہ سے؟ نہیں۔ کیا زیادہ نوافل پڑھنے کی وجہ سے؟ نہیں۔ زیادہ تلاوت کرنے کی وجہ سے؟ فرمایا نہیں۔ کیا زیادہ ذکر کرنے کی وجہ سے؟ زیادہ حمد و ثنا بیان کرنے کی وجہ سے؟ کیا زیادہ تسبیحات کی وجہ سے اس کی دعائیں زیادہ قبول ہوتے ہیں؟ فرمایا نہیں، نہیں۔ کیا مال زیادہ خرچ کرتے اللہ کے راستے میں اس لیے اس کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں؟ فرمایا نہیں۔ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کی دعائیں اللہ تعالیٰ اس لیے فوری طور پر قبول فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی والدہ کی خدمت کی ہے، اس نے اپنی والدہ کی خدمت کی ہے، والدہ کا خدمت گزار ہے۔ جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو خالی واپس نہیں کرتا۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کو حکم فرمایا والدین کا احترام کرو،
والدین کی قدر کرو، اپنے والدین کو راضی رکھا کرو۔ فرمایا کہ جب قیامت والے دن اویس کرنی رحمت اللہ علیہ جنت میں داخل ہونے لگیں گے، اللہ تعالی جنت کے دروازوں پر جو فرشتے کھڑے ہوں گے ان سے فرمائیں گے اویس کرنی کو جنت میں داخل نہ ہونے دینا۔ تو جنت کے فرشتے، جنت کے دروازوں کے دربان اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو پیچھے ہٹا دیں گے۔ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ پریشان ہو جائیں گے کہ مجھے جنت میں داخل کیوں نہیں ہونے دیا جا رہا۔ پیچھے سے آواز آئے گی، کہا جائے گا کہ پیچھے کی طرف دیکھو۔ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ پیچھے کی طرف دیکھیں گے، اللہ تعالی جہنم کے پردے ہٹا دیں گے۔ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کیا دیکھیں گے کہ جہنم کی آگ میں لوگ جل رہے ہیں، لوگ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو ان لوگوں کی سفارش کرو جس انسان کی طرف آپ کی انگلی کا اشارہ ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے میں پروردگار کا وعدہ ہے اس کو جہنم سے نکال کر جنت عطا کر دوں گا، جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ جہنم کی طرف دیکھیں گے، جن جن لوگوں کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتے جائیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے والد جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ اگر والد آپ سے ناراض ہیں، آپ نے اپنے والد کو راضی نہیں کیا، آپ کے والد آپ سے غصے ہیں، جنت کا دروازہ آپ کے لیے کبھی نہیں کھل سکتا، کبھی بھی آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جنت کا دروازہ اپنے لیے کھلوانا ہے تو والد صاحب کو راضی رکھنا پڑے گا، والد صاحب کی خدمت کرنی پڑے گی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں فرمائی تھی؟ 11 شادیاں فرمائی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء، میں نے جتنی شادیاں کی ہیں، جب بھی شادی کی ہے، جب بھی نکاح کیا ہے، اللہ کا حکم آیا ہے تو میں نے نکاح کیا، میں نے ہر نکاح اللہ کے حکم سے کیا، میں نے اپنی بیویوں سے شادیاں کیا، ہاں جی نکاح کیے، میں نے خود اپنے نکاح کیے، فرمایا اللہ کا حکم تھا، اللہ کی طرف سے وحی تھی، اسی لیے میں نے نکاح کیا۔ اور اپنی اولاد کے نکاح کیے تو وہ بھی اللہ کی وحی سے کیے، اللہ کا حکم تھا کہ یہاں پر نکاح کرنے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی میں نے نکاح کیا جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے، یا رسول اللہ یہاں پر آپ نے کرنا ہے، تو میں نے نکاح کر لیا۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، نہیں جا رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں، فاطمہ کا ہاتھ مانگے، نکاح کے لیے مانگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ایک غریب آدمی ہوں، کھانے کو کچھ نہیں، میرے پاس کپڑے پہننے کو نہیں، میرے پاس رہائش کے لیے مکان نہیں، اتنا غریب آدمی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے کیسے دیں گے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی، اپنی صاحبزادی کا رشتہ مجھے دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، آپ جائیں تو صحیح، بات تو کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر حاضر ہوئے، جا کر سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیسے آئے؟
شرم کی وجہ سے کچھ نہیں بول، شرم کی وجہ سے کچھ نہ بول سکے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، آپ فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہو، نکاح کے لیے میرے پاس حاضر ہوئے ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، باہر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں کھڑے، جلدی سے پوچھنے لگے علی کیا ہوا، کیا ہوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا، میں نے تمہیں کہا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھ جیسے غریب آدمی کو اپنی بیٹی کا نکاح کبھی نہیں دیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ، علی نبی نے فرمایا کیا ہے یہ تو بتاؤ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے بول پڑے علی کام ہو گیا، نبی کا انشاءاللہ پکا وعدہ ہوا کرتا ہے، نبی کا انشاءاللہ پکا وعدہ ہوا کرتا ہے، علی پریشان نہ ہو یہ رشتہ تجھے مل گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، گھر تشریف لائے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا بیٹی علی کا نکاح کا پیغام آیا ہے، کیا تیرا نکاح علی سے کر دوں؟ ساری کائنات سے بہتر باپ، ساری دنیا کی عورتوں سے بہتر بیٹی سے پوچھ رہا ہے، ساری کائنات سے افضل باپ، ساری کائنات سے افضل بیٹی سے پوچھ رہا ہے بیٹی علی آیا تھا، کیا آپ کا نکاح علی سے کر دوں؟ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھے بغیر نکاح کر دیتے، کیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کرتی؟ کبھی نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کو سمجھایا کہ اپنے بیٹے سے نکاح کرنا ہے پوچھ کر کرو، نکاح کرنا ہے بیٹی سے بھی پوچھ کر نکاح کرو، بیٹی کی اجازت کے بغیر، بیٹی کی چاہت کے بغیر، بیٹے کی چاہت کے بغیر نکاح کبھی نہ کرنا۔ کیوں کہ نکاح کے اندر سب سے اہم ترین ایجاب قبول ہے، یہ کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا، نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا اگر والدین اپنی اولاد کی طرف سے ایجاب قبول کریں۔ ایجاب قبول کرنا ہے بیٹے اور بیٹی کو کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی نے، اللہ اور اس کے رسول نے، شریعت نے، اسلام نے بیٹے کو بھی حق دیا کہ خود جا کر ایجاب قبول کرے، بیٹی کو بھی حق دیا خود جا کر ایجاب قبول کرے، دل چاہے قبول کرے، دل چاہے قبول نہ کرے، ان کی مرضی ہے۔ اتنے بڑے معاملے میں، اتنے بڑے امر میں اگر شریعت نے، اسلام نے، اللہ اور اس کے رسول نے حق بیٹی کو دیا ہے، بیٹے کو دیا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نکاح کے اندر بیٹی کی بھی رضا ضروری ہے، بیٹے کی بھی رضا ضروری ہے۔ یوں نہ کہا جائے ہم کسی اور جگہ کیسے کر سکتے ہیں، یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے، اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھ کر قیامت تک آنے والی امت کو سمجھایا اور پیغام دیا ہے۔ جب محمد الرسول اللہ پوری کائنات سے افضل باپ، پوری کائنات سے افضل بیٹی سے پوچھتا ہے تو دنیا کے ہر باپ کو اپنی ہر بیٹی سے پوچھنا چاہیے، اس کی رضا دیکھ کر نکاح کرنا چاہیے، اپنے بیٹے اور بیٹی کی رضا کے بغیر نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب میں نے فاطمہ کا نکاح کیا علی سے، اللہ کا پیغام بھی، حکم بھی آ چکا تھا، جبریل علیہ السلام حکم لے کر آ چکے ہیں
یا رسول اللہ اپنی بیٹی اپنی صاحبزادی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دو۔ پھر بھی جا کر فاطمہ سے پوچھا، اللہ کا حکم آ گیا، پھر بھی جا کر فاطمہ سے پوچھا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی رضا کو نکاح کرے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، نکاح کر کے اپنے بیویوں کے ساتھ زندگی گزاری، اپنی بیویوں کے ساتھ وقت گزارا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے ساتھ ان کے کام کاج میں گھر کے اندر ان کا ہاتھ بٹایا۔ کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آٹا گوندھ رہے ہیں، کبھی محمود صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑو دے رہے ہیں، کبھی محمود صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے سی رہے ہیں۔ ہاں جی، محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے کام اپنے ہاتھوں سے کیے، اپنی بیوی کے ساتھ مل کر کیا، اپنی بیوی کو ہاتھ بٹایا۔ تو محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا قیامت تک آنے والے مردوں کو کہ گھر کے اندر ایسے رہیں، گھر کے اندر کام کاج میں اپنی بیویوں کے ہاتھ بٹائیں، ان کے ساتھ مل کر کام کریں۔ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ انہ لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ عائشہ جنت میں آپ کی بیوی ہوگی، اس وقت سے آج تک مجھے شوق ہے کہ میں جلدی دنیا سے چلا جاؤں، جلدی دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا، مجھے بتایا کہ جنت کے اندر عائشہ آپ کی بیوی ہوگی، اس وقت سے مجھے موت سے محبت ہو گئی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جلدی دنیا سے چلا جاؤں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، اپنی بیوی سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی زیارت کر کے آئے ہو، ان کو عورتوں سے محبت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو پیغمبر اللہ کو دیکھ چکا ہو، اللہ سے ملاقات کر چکا ہو، اللہ کی زیارت کر چکا ہو، اللہ سے ہم کلام ہو چکا ہو، اس محمود صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں سے کیا محبت ہوگی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی، اپنی زوجہ مطہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ قول اس لیے فرمایا قیامت تک آنے والی امت کو سمجھانے کے لیے کہ اپنی بیویوں سے محبت کرنا، اپنی محبت کا اظہار کرتے رہنا، جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اظہار فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے، امی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھایا، گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کر ایک جگہ سے کھایا۔ پہلے زمانے میں گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے پکائے جاتے تھے، بھونے جاتے تھے۔ امی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گوشت کا ایک بڑا ٹکڑا اٹھا کر ایک جگہ سے کھایا، باقی رکھ دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ٹکڑا اٹھایا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے تناول فرما رہے ہیں جس جگہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تناول فرمایا۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو دکھا دکھا کر تناول کر رہے ہیں، دکھا دکھا کر کہ میری بیوی دیکھے میں اسی جگہ سے کھا رہا ہوں جس جگہ سے میری بیوی نے کھایا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس مسلمان سے پوچھا، خیر ہے، کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو پریشان دیکھ رہا ہوں؟ اس آدمی نے بتایا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، میں نے کسی کا قرض دینا ہے، میرے پاس قرض دینے کی ہمت نہیں ہے، میں نے اس سے وقت مانگا ہے، وہ وقت دینے کو تیار نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، کیا میں وقت لے کر دوں؟ اس آدمی نے کہا، آپ کا بھلا ہوگا، یہ بہتر ہوگا میرے لیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما
مسجد نبوی سے باہر نکلنے لگے، باہر نکل کر جانے لگے۔ اس آدمی نے پوچھا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ تو اعتکاف کی حالت میں تھے، کیا آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، نہیں، میں اپنا اعتکاف نہیں بھولا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے، اس روزے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، تھوڑا عرصہ گزرا، تھوڑا عرصہ پہلے میں نے خود سنا تھا کہ محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کا کام کرتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالی ضرورت پوری کرنے والے مسلمان کو 10 سال اعتکاف کرنے کا اجر عطا فرماتے، 10 سال اعتکاف کرنے کا اجر عطا فرماتے۔ مسلمان رمضان المبارک کے مہینے میں اعتکاف میں بیٹھتا ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کوشش کرتا ہے اعتکاف میں بیٹھ جاؤں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں گھر بار کو چھوڑتا ہے، مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے، مسافری کاٹتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، کیونکہ اعتکاف کے ساتھ روزہ شرط ہے۔ 10 دنوں تک روزے رکھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تلاوتیں کرتا ہے، پابندی سے نماز ادا کرتا ہے۔ یہ مسلمان اتنی ساری عبادات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو 70% اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ حساب لگا کر بھی اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو 2100 خند کے جہنم سے دور کر دیتے، 2100 خند کے جہنم سے دور کر دیتے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کام کر دیتا ہے، دوسرے مسلمان کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، پیسہ خرچ کر کے ضرورت پوری کرتا ہے، یا سفارش کر کے ضرورت پوری کرتا ہے، کسی نہ کسی طریقہ سے ضرورت پوری کر دیتا ہے، فون کر کے آدھے منٹ میں سفارش کر دیتا ہے، بات کر کے ضرورت پوری کر دیتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو 10 سال اعتکاف بیٹھنے کا اجر عطا فرماتے۔ اور ایک دن اعتکاف بیٹھنے کا اجر، مسلمان ایک دن اعتکاف بیٹھنے سے 3 خند کے جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے، 3 خند کے جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ حساب لگائے، ایک سال کے 365 دن ہے، اس حساب سے 10 سالوں کے کتنا دن بنے، پھر 3 سے ضرب دے، یہ جتنا 10 سالوں کے جتنے دن بن جائے، ان تمام دنوں کو 3 سے ضرب دے تو کتنی خندقیں بنتی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، آدھے منٹ میں پوری کر دے، 1 منٹ میں پوری کر دے، پیسہ خرچ کے پوری کر دے، اور مفت میں ضرورت پوری کر دے، کسی نہ کسی طریقہ سے ضرورت پوری کر دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو 10 سال اعتکاف کرنے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور 10 سال اعتکاف کرنا، وہ بھی روزوں کے ساتھ، وہ بھی روزوں کے ساتھ، کتنی خندقیں بنتی ہیں کہ 36,000 خندقیں اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو جہنم سے دور کر دیتے۔ کتنی دیر لگی دوسرے مسلمان کی ضرورت پوری کرتے ہوئے؟ کتنی دیر لگی؟ کتنا وقت لگا؟ آدھا منٹ لگ گیا، 1 منٹ لگ گیا، 5 منٹ لگ گئے، 10 منٹ لگ گئے، آدھے گھنٹے میں ضرورت پوری کر دی، 2 گھنٹوں میں ضرورت پوری کر دی، ہاں جی، اتنے تھوڑے وقت میں ضرورت پوری کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے اجر کا فائدہ بتا دیا، اتنے بڑے اجر کی فضیلت بیان کر دی، ہاں جی، اتنی اجر تو مسلمان کو تہجد کی نماز پڑھنے پر بھی نہیں ملتا، جتنی اجر اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو ایک دوسرے مسلمان کی ضرورت پوری کرنے پر عطا فرما رہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرے، محبت والا معاملہ کرے،
ایسے کام کرے کہ جس سے دوسرے مسلمانوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو۔ اسی طرح ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان گھر میں نماز پڑھتا ہے، ایک نماز کا اجر ملتا ہے۔ یہی مسلمان مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھتا ہے، 27 نمازوں کا اللہ اجر عطا فرماتے۔ یہی مسلمان بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو 1000 بلکہ 10,000 نمازوں کا اجر عطا فرماتے۔ یہی مسلمان مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو، ایک روایت میں ہے 10,000 نمازوں کا اجر عطا فرماتے، دوسری روایت میں ہے اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کا اجر عطا فرماتے۔ یہی مسلمان اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو 1,00,000 نمازوں کا اجر عطا فرماتے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ اکیلی گھر میں نماز پڑھی، ایک نماز کا اجر ملا، حالانکہ اکیلے جو نماز پڑھی ہے اس نماز کے اندر بھی اس نے وہی تلاوت کی ہے جو تلاوت اس نے مسجد میں جا کر کی، وہی تسبیحات پڑھی ہے جو تسبیحات اس نے مسجد میں جا کر پڑھی، وہی تسبیحات پڑھی ہے جو تسبیحات اس نے بیت المقدس کی نماز میں پڑھی، وہی تسبیحات پڑھی ہے، وہی تلاوت کی ہے جو تلاوت، جو تسبیحات اس نے مسجد نبوی کی نماز میں کی ہے، مسجد حرام کی نماز میں پڑھی ہے۔ تسبیحات بھی ایک ہے، رکوع بھی ایک ہے، سجدے بھی ایک طرح کے ہیں، ہاں جی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ایک طرح کی ہے، تلاوت بھی ایک طرح کی ہے، پھر اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ گھر میں اکیلی نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا اجر، مسجد میں جماعت سے پڑھتا ہے 27 نمازوں کا اجر، جامعہ مسجد میں جہاں پر جمعہ ہوتا ہے وہاں پر جماعت سے نماز پڑھتا ہے 500 نمازوں کا اجر، بیت المقدس میں 10,000 نمازوں کا اجر، مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کا اجر، مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کا اجر۔ یہ فرق کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا فرق کیوں رکھا؟ حالانکہ تسبیحات بھی ایک ہے، حمد و ثنا بھی ایک ہے، رکوع بھی ایک جیسے ہیں، تشہد بھی ایک جیسی ہے، قیام بھی ایک جیسا ہے، سارے اعمال ایک جیسے ہیں، اور اجر میں اتنا بڑا فرق کیوں ہو گیا؟ تو فرمایا جب اکیلی گھر میں نماز پڑھی، کسی مسلمان سے ملاقات نہیں کی، کسی مسلمان کی اس نے زیارت نہیں کی، جب مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھی، کئی مسلمانوں کی زیارت ہو گئی، کئی مسلمانوں سے مصافحہ ہو گیا، کئی مسلمانوں سے حال وال پوچھ لیا، بیت المقدس میں گیا، وہاں پر مجمع بڑھ گیا، اللہ تعالیٰ نے اجر بڑھا دیا، وہاں پر زیادہ مسلمانوں سے حال وال پوچھا، زیادہ مسلمانوں کی زیارت ہوئی، زیادہ مسلمانوں سے محبت کی باتیں ہوئی، مسجد نبوی میں گیا، وہاں پر مجمع اور زیادہ بڑھ گیا، وہاں پر زیادہ مسلمانوں سے ملاقاتیں ہوئی، پہلے سے زیادہ مسلمانوں سے گفتگو ہوئی، پہلے سے زیادہ مسلمانوں کی زیارت ہوئی۔ جب مسجد حرام میں جا کر نماز پڑھی، اللہ نے 1,00,000 نماز کا اجر دے دیا۔ وجہ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ وہاں پر پہلے سے مجمع بڑھ گیا ہے، مسجد نبوی سے مجمع زیادہ ہے، زیادہ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، زیادہ لوگوں سے گفتگو ہوئی، زیادہ لوگوں سے محبت کی باتیں ہوئی، زیادہ مسلمانوں کی زیارتیں ہوئی۔ جیسے جیسے زیادہ مسلمانوں کے آپس میں محبت بڑھتی گئی، اللہ تعالیٰ اجر بڑھاتا گیا، ایک نماز سے لے کر اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 نمازوں کا اجر بنا دیا۔ وجہ صرف کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کی آپس میں محبت زیادہ پیدا ہو۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اعمال متعین فرمائے ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے عبادات متعین فرمائی ہے، ان ساری عبادات کا مقصد، ان ساری عبادات کی روح کیا ہے؟ کہ مسلمانوں کی آپس میں محبت پیدا ہو جائے، ایک دوسرے سے زیادہ محبت کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے سے زیادہ پیار کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے بن جائیں۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اجر اتنا بڑھا دیا اس بات پر کہ سارے مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اسی لیے فرمایا ایک مسلمان روزے رکھتا ہے، روزہ رکھا، مزدور تھا، روزہ رکھ کر مزدوری پہ چلا گیا، جا کر سارا دن مزدوری کی، دھوپ میں کھڑا ہو کر مزدوری کی، دھوپ کی شدت کو برداشت کیا، گرمی کی شدت کو برداشت کیا، پیاس کی شدت کو برداشت کیا، تکلیف کو برداشت کیا۔ شام کے وقت میں جب افطاری کرنے کے لیے بیٹھا، ایک دوسرا مسلمان آیا، اس نے آ کر ایک کھجور دے دی یا ایک سادے پانی کا گھونٹ دے دیا کہ آپ اس سے روزہ افطار کر لیں۔ اس روزہ افطار کرنے والے نے دوسرے مسلمان سے عام سادہ پانی کا گھونٹ لے کر پی لیا، روزہ افطار کر لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرایا ہے، اللہ نے اس کو بھی اجر روزہ رکھنے والے کے برابر عطا کر دیا۔ روزہ رکھنے والے کے برابر اجر مل گیا۔ حالانکہ روزہ رکھنے والے نے دھوپ کو برداشت کیا، پریشانیوں کو برداشت کیا، گرمی کو برداشت کیا، سختی کو برداشت کیا، روزہ رکھ کر اس نے مزدوری کی ہے سارا دن، بھوک کی شدت کو برداشت کیا، پیاس کی شدت کو برداشت کیا، مشکلات کو برداشت کیا، پریشانیوں کو برداشت کیا۔ ان ساری پریشانیاں جھیلنے کے بعد، ساری پریشانیوں کو جھیلنے کے بعد افطاری کی شام کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک روزے کا اجر عطا فرما دیا۔ لیکن دوسرے مسلمان نے صرف ایک گھونٹ پانی دے دیا افطاری کرنے والے کو، افطاری کرنے والے نے ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کیا، اللہ تعالیٰ نے روزہ افطار کرانے والے کو اس روزہ رکھنے والے کے برابر اجر عطا کر دیا۔ اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا تو اس مسلمان نے روزہ رکھا ہے، سختیاں برداشت کی ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں، گرمی کی شدت کو برداشت کیا ہے اور دھوپ کی شدت کو برداشت کیا ہے، روزے کی حالت میں بھوک کی شدت کو برداشت کیا، پیاس کی شدت کو برداشت کیا اپنی ذات کے لیے۔ لیکن جب افطاری کے وقت میں دوسرے مسلمان نے ایک سادہ گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرایا، اس نے افطار کرایا تاکہ اس کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دو مسلمانوں کی آپس میں محبت پیدا ہونے پر اتنا بڑا اجر عطا کر دیا کہ ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر اجر عطا کر دیا۔ ایسا عمل، جس عمل سے دو مسلمان کے آپس میں محبت پیدا ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت بڑا اجر رکھا ہے، عبادات سے بھی بڑھ کر رکھا۔ اسی لیے یہ ترغیب دی گئی ہے مسلمانوں کو کہ خیال کر کے زندگی گزارا کرو، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے بن جاؤ۔ آج کل جو معاشرے میں پریشانی آتی ہے گھروں کے اندر، وہ زیادہ تر میاں بیوی کے درمیان آتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، 11 شادیاں کر کے 11 بیویوں کے ساتھ وقت گزارا، زندگی گزار کر دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کو سبق دے دیا کہ تم بھی اس طرح زندگی گزارنا جس طرح میں تمہیں زندگی گزار کے دکھا کے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی، ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جھگڑا کر رہی، اونچی آواز سے باتیں کر رہی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ والد نے دیکھا کہ میری بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر رہی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے باتیں کر رہی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا اور ایک تھپڑ مارنے لگے، ایسے ہاتھ کیا اپنی بیٹی کو تھپڑ مارنے کے لیے۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے آ کر ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا تھپڑ نہیں مارنا نہیں، تیری بیٹی ہے لیکن اب میری زوجہ ہے، اب میری بیوی ہے، نبی کی بیوی ہے، تھپڑ نہیں مارنی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام کر کے چلے گئے۔ محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امی صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے مزاح کرتے ہوئے فرمایا، مسکراتے ہوئے فرمایا، اگر میں تیرے باپ کے ہاتھ کو نہ روکتا تو پٹ جاتی، اگر آج میں تیرے باپ کے ہاتھ کو نہ روکتا تو پٹ جاتی۔ مسکرانے بھی لگ گئے اور فرمانے بھی لگ گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی آواز سے بات کی ہے، اونچی آواز سے جھگڑا کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام بیٹھے ہیں مجلس میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس ہے، محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے، بات چیت ہو رہی ہے، دوسرے صحابہ بھی بیٹھے ہیں، آپس میں چپکلس ہو گئی، اونچی آواز سے باتیں چلنے لگی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، موجودگی میں، محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض صحابہ اونچی آواز سے باتیں کرنے لگے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اونچی آواز سے باتیں کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ جا کر میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات مبارکہ نازل کر دو، تمام صحابہ کرام کو جا کر ادب سکھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ محمود صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کاٹ کر کوئی بات کرنے کی جرت نہ کرے۔ محمود صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم فرما دے اس پر عمل کرے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، نہ تو چلتے ہوئے محمود صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھو، نہ بات میں محمود صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھو۔ جب میرے محبوب بات کرے سارے خاموش ہو کر سنو، میرے نبی سے آگے مت بڑھو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو۔ میرے نبی کی مجلس میں، میرے نبی کے سامنے بیٹھ کر محمود صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز سے باتیں مت کرو۔ نبی کے سامنے اونچی آواز سے بیٹھ کر بات کرنا میرے محبوب کی گستاخی ہے، میرے نبی کی گستاخی ہے۔ اس طریقے سے میرے نبی کی گستاخی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو دھمکی دی، صحابہ اکرام کو دھمکی دی، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، کیا فرمایا؟ اونچی آواز سے بات میرے محبوب کے سامنے مت کرو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ تعالیٰ نے دھمکی دے دی صحابہ کرام، خبردار اگر تم میں سے کسی نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بات کی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کر کے بات کی، تو یاد رکھنا تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا تمہارے نمازوں کا اجر ضائع کر دوں گا، روزوں کا اجر ضائع کر دوں گا، تسبیحات کا اجر ضائع کر دوں گا، قرآن مجید کی تلاوت کا اجر برباد کر کے رکھ دوں گا۔ خبردار میرے نبی کے سامنے اونچی آواز سے بات پھر دوبارہ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو دیہاتی لوگ آ کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر کھڑے ہو کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی آواز سے پکارتے ہیں،
گھر سے باہر کھڑے ہو کر میرے محبوب کو اونچی آواز سے پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں عقل تک نہیں ہے، انہیں سمجھ بھی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی سے بات کیسے کرنی، اللہ کے نبی کو اونچی آواز سے پکارنا ہے یا نہیں پکارنا، اتنی بھی عقل نہیں ہے، اتنی بھی سمجھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا، صحابہ کرام کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اونچی آواز سے بات کرنے والے کون تھے؟ ابو عمر، اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے اکابر صحابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، اکابر صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، دھمکی دے دی، خبردار دوبارہ میرے محبوب کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرنا، ورنہ تمہارے سارے اعمال ضائع کر دوں گا، تمہاری ساری نیکیاں برباد کر کے رکھ دوں گا۔ دوسری طرف زوجہ مطہرہ ام صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز سے بات کر رہی ہے، صرف بات نہیں کر رہی، جھگڑ رہی ہے۔ نہ اللہ نے محسوس کیا، نہ اللہ کے رسول نے محسوس کیا۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں جہاں پر میاں بیوی کے مسائل آتے ہیں میرے قانون بھی بدل جاتے ہیں۔ عام امتی کا معاملہ، میرے نبی کا معاملہ ہو، وہاں پر حکم اور ہے، وہاں پر اللہ کے قوانین اور ہیں، لیکن جب میاں بیوی کا معاملہ آتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اپنے قانون ہی بدل دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے والے ابو بکر جیسی شخصیت اللہ نے جھنجھوڑ دیا، دھمکی دے دی۔ لیکن جب امی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیوی زوجہ مطہرہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز سے بات کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے محسوس تک نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس تک نہیں کیا۔ قیامت تک آنے والی امت کو سبق دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ میاں بیویوں کو چاہیے ایک دوسرے کی برداشت کر کے رہے۔ اگر بیوی کو غصہ آ گیا شوہر کو چاہیے برداشت کرے، شوہر کو غصہ آ گیا بیوی کو چاہیے برداشت کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مسلمان ہے، ان کی عدالت میں، ان کے زمانہ خلافت میں، بلکہ ان کے گھر میں آئے، شکایت کرنے کے لیے آئے، یا امیر المومنین میری بیوی نے میرے ساتھ جھگڑا کیا۔ شکایت کرنے کے لیے پہنچے، گھر سے باہر کھڑے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کی زوجہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اونچی آواز سے جھگڑ رہی۔